اب میں دعوت خطاب دوں گا آج کی نشست کے معزز مہمان ذی وقار جناب محمد فیصل رضا نورانی صاحب، امیر تحریک مصطفیٰ کو، کہ وہ تشریف لائیں اور غزہ لہو لہو اور فلسطین کے عنوان سے اپنے خیالات عالیہ سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، صدق اللہ العظیم۔ محترم گرامی قدر سامعین کرام، صدر مجلس جناب خالد محمود صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے اس نازک، حساس اور انتہائی اہم موضوع کو امت کے دلوں میں اتارنے کے لیے بار بار آپ اسی عنوان کو اپنے پروگرام کا حصہ بنا رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مسئلہ فلسطین کے ہوتے ہوئے کسی اور مسئلے کو ڈسکس کرنا، جیسا کہ مجھ سے پہلے میرے محترم بزرگ دانشور جناب جلندری صاحب نے بھی فرمایا کہ پاکستان اور ہندوستان کا یہ مسئلہ اس وقت کیوں کھڑا کیا گیا۔ کفر کی طاقتوں کا اس بات پہ فوکس ہے کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کی نظریں فلسطین کے علاقے سے ہٹ جائیں، مسئلہ فلسطین ان کی ٹاپ پریارٹی نہ رہے، اور فلسطینی مجاہدین کی باوجود اپنی بے سر و سامانی کے، کس مپرسی کے، اور باوجود اس کے اپنوں کی غداری کے، یہ ان کی کامیابی ہے کہ وہ پچھلے 1.5 سال سے اس مسئلے کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، اور فلسطین کی آزادی کا دیا مسلسل فلسطینیوں سے خون مانگ رہا ہے، اور فلسطینی ہیں کہ تھکنے کا نام نہیں لے رہے۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز اس مسئلے کی مختصر سی تاریخ کے ساتھ کروں گا تاکہ کچھ چھپے ہوئے گوشے ہمارے سامنے آ سکیں۔ ویسے تو یہاں پر الحمدللہ پڑھا لکھا طبقہ اور مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ تشریف فرما ہیں، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ چند چیزیں ایسی ہیں جنہیں عام طور پر عموماً ڈسکس نہیں کیا جاتا تاریخ کے حوالے سے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز انہی گوشوں سے کروں۔ پہلی بات یہ کہ بالفور ڈیکلریشن کا اعلان کیا جاتا ہے کہ بالفور ڈیکلریشن جو تھا، اس سے یہ مسئلہ جو ہے یہ پیدا ہوا، اور جو زمین پہ قبضہ تھا اس کو اس ڈیکلریشن کے ذریعے ایک کولونیل پاور نے، جو کہ ظاہری بات ہے اس وقت برطانیہ تھی، اس نے اسے ایک جائز حیثیت دی۔ اس میں ایک چھپی ہوئی تاریخ یہ ہے کہ بالفور ڈیکلریشن تب ہوا جب ابھی برطانیہ یا فرانس کا قبضہ فلسطین کی زمین پہ ہوا ہی نہیں تھا۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کیجئے کہ صہیونی تنظیموں کی لابی کے تحت اس ڈیکلریشن پہ پہلے ہی سائن کر دیے گئے، یہ قانون پہلے ہی پاس کر دیا گیا،
فلسطینیوں کی زمین ابھی فلسطینیوں کے پاس تھی، اور برطانوی اور فرانسیسی فوجیں پہلی جنگ عظیم میں ابھی مصر کی سرزمین پر موجود تھیں، ابھی صحرائے سینا پہ بھی قبضہ نہیں ہوا، غزہ بھی قبضے میں نہیں آیا، حیفا پہ بھی قبضہ نہیں ہوا، یروشلم یا بیت المقدس کی تو دور کی بات ہے، لیکن پہلے ہی سے ایک سازش کے تحت، ایک پورے گیم پلان کے تحت یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ فلسطین کی زمین یورپ کے یہودیوں کے حوالے کی جائے گی۔ اور یہ بات بھی میں چاہوں گا کہ سبھی احباب ذہن نشین فرمائیں کہ جس طرح ہر مذہب میں مختلف فرقے اور طبقے ہوتے ہیں، مختلف نقطہ ہائے نظر ہوتے ہیں، یہودیوں میں بھی ایک بہت بڑی تقسیم اور ایک بہت بڑی تفریق تب موجود تھی۔ جن لوگوں کو یہاں پہ لا کر بسایا گیا، بیسیکلی وہ ایشین یہودی نہیں تھے، یہ سارے کے سارے یورپین یہودی تھے۔ اور آپ چیک کیجئے کہ ان کی شکلیں، ان کے دماغ، ان کا بلڈ ریلیشن سبھی کا سبھی یورپ کے ساتھ جا کر ملتا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اسلام کے علاوہ کوئی مذہب بھی عالمگیر حیثیت نہیں رکھتا۔ کسی بھی مذہب کی دعوت عالمگیر ہے ہی نہیں۔ کوئی مذہب بھی مشرق سے لے کر مغرب تک کے لیے ہر انسانوں کے لیے نہیں آیا، اور یہودی ایک ریشیل مذہب تھا، یہ ایک نسلی مذہب تھا، لیکن اس کے اندر ایک خاص طریقے کے ساتھ یورپین لوگوں کی ایک کمیونٹی کو انڈکٹ کیا گیا۔ پھر جب وقت گزرتا ہے، یورپ کے اندر سے آوازیں آتی ہیں کہ ان یہودیوں کو کسی طریقے کے ساتھ، کیونکہ یہ یہودی جو تھے ان کی حیثیت یورپ کے اندر وہی تھی جو برے صغیر میں ہندو بنیے کی تھی، کہ ایک شخص ہندو بنیے سے جا کر ایک اٹھنی ادھار سود پہ لے لیتا ہے، اب اس کی حویلی بک جاتی ہے لیکن اٹھنی وہیں کی وہیں رہتی ہے۔ اس کاروبار کے ماسٹر مائنڈ بیسیکلی ہندو بنیے سے بھی پہلے یہ یہودی تھے۔ ان یہودیوں نے پورے یورپ کی کہ فائنینشیل سسٹم کو یرغمال بنایا، اور آج تک پورا یورپ اور اس کا فائنینس سسٹم جو ہے، اس کی معاشی قوت جو ہے، وہ انہی یہودیوں کے ہاتھوں میں یرغمال بنی ہوئی ہے۔ ہمارے یہاں کے لوگوں کو اکثر ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ عیسائیوں کو یہودیوں سے اتنا پیار کیوں ہو گیا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ بھئی بقول ان کے کہ ان کے نبی کو، معاذ اللہ، ہمارا تو یہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے، ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے اپنے پاس بلا لیا اور وہ قیامت کے قریب واپس تشریف لائیں گے۔ قرآن مجید کی آیات موجود ہیں، ایک لمبی احادیث کی تفصیل موجود ہے۔ اس سے قطع نظر بھئی عیسائیوں کا تو یہ عقیدہ ہے کہ ان کے نبی کو یہودیوں نے مصلوب کیا، یہودیوں نے شہید کیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک امت کے نبی کو ایک قوم شہید کر دیتی ہے، اور اس قوم کے لیے ساری عیسائی دنیا اکٹھی ہو کر پوری دنیا کے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے کہ ہم ان کے اوپر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ یہ محبت اور پیار کہاں سے پیدا ہوا؟ یا تو ان کی اپنے نبی کے ساتھ محبت جھوٹی ہے، اور یا پھر دشمن اتنا چالاک ہے کہ گھر کا سرمایہ بھی لے گیا اور اس کے بعد دوسروں کو ہی چور بنا بیٹھا۔ یہاں کے لوگوں کو ایک بات یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ بھئی عیسائیوں کو اتنی محبت کیسے ہو گئی؟
یہودیوں نے ایک پورے گیم پلان کے تحت، جس طرح زائنسٹ جیوز ہیں اسی طرح زائنسٹ کرسچنز ہیں، پوری ایک گیم کے تحت صدیوں محنت کر کے، اور ان کی چونکہ اپنی کتابوں میں تحریف تو وہ کرتے ہی رہتے تھے، ہزاروں سال کا تجربہ تھا ان کا، انہوں نے انہی کی اناجیل کو، انجیل کو تھی تو انجیل ایک، اور اس کو اناجیل میں پہلے بدلا، پھر اس اناجیل میں مختلف قسم کے کانٹیکس رکھے، مذہب کی کوئی بیس ہی نہ رہی، اور اس کے اندر انہوں نے یہ انڈکٹ کیا کہ اب عیسائیوں کے نبی تب واپس آئیں گے مسیح بن کر جب اس سے پہلے بیت المقدس کے اوپر یہودیوں کا مکمل قبضہ ہو جائے گا۔ یہ ہے زائنسٹ کرسچینٹی کا عقیدہ، جس کی بنیاد پر وہ ان زائنسٹ جیوز کو پوری سپورٹ کرتے ہیں۔ اور ایک رپورٹ کے مطابق کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ریپبلکنز ہیں امریکہ میں یا ایک طرف ڈیموکریٹس ہیں، ریپبلکنز آئیں تو وہ اس سے بڑے حمایتی، اور ڈیموکریٹس آئیں تو وہ ان سے بڑھ کر بڑے حمایتی اسرائیل کے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایک عام پبلک کے اوپر ایک تاثر ہے، یہ عقیدہ ان کی گٹھی میں ان کو پلا دیا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے پہلے بیت المقدس کے اوپر یہودیوں کا قبضہ بڑا ضروری ہے۔ اب جیوز اور کرسچن اس بیت المقدس کے معاملے میں، اس قبضے کے معاملے میں ایک ہی پیج پر آ گئے۔ یہ ہے اس کی اصل حقیقت، اور یہ ہے ان کی اصل محبت اور پیار کی اصل وہ پیچھے چھپی ہوئی بات، جس کو عام طور پہ سمجھا نہیں جاتا۔ اس کے ساتھ بنیادی طور پر ایک اور اہم چیز سمجھنے والی ہے کہ مسلمانوں نے تو ہمیشہ یہودیوں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں نے تو کرسچنز کے ساتھ بھی بڑا اچھا سلوک کیا۔ مسلمانوں نے بیت المقدس یہودیوں سے نہیں لیا تھا۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بیت المقدس جو ہے یہ تو آپ نے عیسائیوں سے لیا ہے۔ یہ 100 سال جنگیں لڑی گئیں، اور جنگیں کن کے ساتھ لڑیں؟ کرسچنز کے ساتھ۔ اور کرسچنز نے اس بیت المقدس کا قبضہ کس سے لیا؟ رومیوں سے، رومن امپائر سے۔ اور رومن امپائر وہ حکومتیں ہیں جنہوں نے ہمیشہ یہودیوں کو بار بار جن کا بیڑا غرق کیا، ان کی نسل کشی کی، ان کا جینوسائیڈ کیا۔ بخت نصر کا آپ اکثر پڑھتے رہتے ہیں، ہماری تفاسیر کی کتابوں میں بھی لکھا ہے، تاریخ کی کتابوں میں بھی لکھا ہے۔ تقریباً 270 قبل مسیح میں بخت نصر نے آخری دفعہ جو ان کی حکومت تھی اس کو تہس نہس کر دیا، ان کے بچوں کو قتل کر دیا، ان کی عورتوں کو قتل کر دیا، ان کو اٹھا کر باہر پھینک دیا بیت المقدس سے۔ اس کے بعد یہ کبھی بھی بیت المقدس میں واپس نہیں آ سکے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ 2000 سال سے یہودی بیت المقدس میں نہیں تھے، اور ان کو نکالنے والے بیسیکلی رومن امپائر تھی، اور رومن امپائر کے بعد یہاں پہ قبضہ بنیادی طور پر کرسچنز کا ہوا، اور کرسچنز نے کبھی بھی یہودیوں کو بیت المقدس کے اندر آنے کی اجازت نہیں دی۔ آپ تاریخ پڑھ لیجئے۔ اب یہ یہودیوں کی جو تعداد تھی یہ چاہتی تو تھی، کیونکہ ان کے مقدس مقامات تھے وہاں پر۔ جب سلطنت عثمانیہ آتی ہے، سب سے پہلے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب بیت المقدس فتح ہوتا ہے، اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا، لیکن مسلمانوں نے کبھی بھی کسی کرسچن کو، کسی یہودی کو بیت المقدس میں نہ تو آنے سے روکا اور نہ وہاں پر آباد ہونے سے روکا۔ پھر جب سلطنت عثمانیہ آتی ہے تو اس زمانے میں چونکہ یورپ کے اندر عیسائیت پھیل چکی تھی، اور اکثر ریاستیں جو تھیں وہ ساری کی ساری کرسچنز تھیں، تو ان لوگوں نے یہودیوں پہ بڑے ظلم کیے۔ اب ان یہودیوں نے مسلمانوں سے پناہ مانگی تو سلطنت عثمانیہ نے ان کے لیے اپنے بارڈر کھول دیے، ان کو پوری سہولت دی یہاں پر آنے کی، حتیٰ کہ بیت المقدس میں بھی کوئی آباد ہونا چاہتا تھا تو وہ ان کو پوری اجازت دیتے تھے۔ اب آتے ہیں ہم موجودہ موضوع کی طرف،
1900 عیسوی تک بیت المقدس کے اندر تقریباً 1500 سے 200 یہودی آباد تھے، اور یہ ایشین یہودی تھے، یہ یہاں پر رہتے تھے. لیکن یورپ کے اندر ایک اینٹی سیمیٹک تحریک جس کو کہا جاتا ہے، ایک تحریک چل رہی تھی کہ یہودیوں کو اس یورپ سے نکالو، یہ ہمارے فائنانس سسٹم کو انہوں نے قابو کیا ہوا ہے. پہلی جنگ عظیم میں جب جرمنی کو شکست ہوئی، اور یہ ذہن میں رہے کہ جرمنی اور ترکی ایک پیج پہ تھے، ترکی کی خلافت کا خاتمہ ہو گیا اور جرمنی کے اندر جمہوری انقلاب آ گیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک حقیقت تھی کہ پوری جرمن قوم اس بات پہ متفق تھی کہ ہماری شکست کے بیسیکلی ذمہ دار ہماری اپنے ملک میں رہنے والی یہودی پاپولیشن ہے. اسی بات کو آگے لے کر نازی تحریک چلی، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، خود تاریخ کی کتابیں اب تو کوئی چھپی نہیں ہوتی، بلکہ گوگلز پہ بھی آپ ریسرچ کریں تو یہ چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی. آپ دیکھیے کہ نازیوں کا سب سے بڑا پوائنٹ، کیونکہ یاد رکھیں کوئی سیاسی تحریک اس وقت تک کامیاب نہیں ہوتی جب تک کہ وہ لوگوں کے اندر موجود پرسپشن کو استعمال کرنا نہیں سیکھتی. یہ یوں پڑھاتے ہیں جیسے ہٹلر نے آ کر اپنے پاس سے لوگوں کو خود لیکچر دینے شروع کیے. نہیں، یہودی قوم کی اس حقیقت کو جرمن قوم اچھی طرح جان چکی تھی. پیٹھ کے پیچھے خنجر کا جو نظریہ تھا یہ گلی گلی محلے محلے کے اندر پھیل چکا تھا. نازیوں نے اس کو استعمال کیا، اور نازی خود اس میں یقین رکھتے تھے کہ یہودی بیسیکلی جرمنی کی شکست کے ذمہ دار ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ جرمنی کے اندر ایک تحریک چلتی ہے. وہ تحریک کیا ہے کہ یہودیوں کو یا تو مارو یا یہاں سے نکالو، یا تو مارو یا یہاں سے نکالو. تحریک کہاں چل رہی ہے؟ جرمنی کے اندر. اور آج کی اسرائیل کی پاپولیشن کا 50% یہودی جو ہے وہ یا روس سے آیا ہے یا پھر باقیہ یورپ سے آیا ہے. تحریک جو چل رہی تھی جرمنی کے اندر، تحریک کہاں چل رہی تھی؟ جرمنی کے اندر. اور یہودیوں کو نکالا کہاں سے جا رہا تھا؟ روس سے. نکالا کہاں سے جا رہا تھا؟ برطانیہ سے. نکالا کہاں سے جا رہا تھا؟ ہالینڈ سے، بیلجیم سے، ناروے سے. ان لوگوں کو اکٹھا کر کے جہازوں کے اندر بٹھا کر ایک پورے گیم پلان کے تحت ان کو فلسطین کے علاقے میں ان لوگوں کو لا کر چھوڑا گیا. دنیا کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک کالونی مکمل طور پر لا کر وہاں پر آباد کر دی گئی. ہندوستان کے اوپر برطانیہ نے 200 سال حکومت کی، لیکن برطانوی کبھی بھی یہاں پر کالونیل حکومت قائم کرنے کے باوجود یہاں پر اپنی آبادیاں قائم نہیں کر سکے. آپ چیک کر لیجئے، آپ افریقہ کو دیکھیے، آپ ایشیا کو دیکھیے. تاریخی حقائق بتاتے ہیں کہ یہ گیم پلان کوئی 2-4 سال کا نہیں تھا. یہ گیم 100 سال 200 سال سے چل رہی تھی. یہودی یہ چاہتے تھے کہ ان کا ایک مذہبی مرکز ہو، اور عیسائی یہ چاہتے تھے کہ ہم ان کی پوری مدد کریں اس کے اندر. اور بیت المقدس یا فلسطین جو تھا اس وقت تھا مسلمانوں کے ہاتھ میں. اب ان کو لا کر وہاں پر آباد کیا جاتا ہے. محض آباد نہیں کیا جاتا، ان کو ہتھیار دیے جاتے ہیں. ان کو ہتھیار کس قسم کے؟ فلسطینیوں کے پاس، آپ نے دوسری جنگ عظیم کی ہم دیکھتے تھے اپنے بزرگوں کے پاس، پہلے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے 90 کی دہائی کی بات ہے، تو پولیس کے پاس اس وقت بھی وہ پرانی رائفلیں ہوتی تھیں دوسری جنگ عظیم کی. شاید فلسطینیوں کے پاس اس قسم کی رائفلیں تھیں، لیکن اسرائیل کو مکمل طور پر سپورٹ کیا گیا. ان کو چھوٹے سے لے کر بڑا اسلحہ تک فراہم کیا گیا. ابھی اسرائیل کی ریاست کا اعلان نہیں ہوا. فلسطینیوں کا اسرائیل کی ریاست بننے سے پہلے ہی برٹش مینڈیٹ کے تحت جب فلسطین تھا، تب ہی
तकरीबन 12 से 14 नस्ल कुशी के वाकयात हो चुके थे। फिर नए नए नाम दिए जाते हैं, एक लफ्ज नहीं छोड़ा जाता। कभी कहा जाता है एक्सपुल्शन, कभी कहा जाता है नकबा। मेरी बात आप समझ रहे हैं? नए नए नाम दो ताकि लोग ये समझें ये कोई और काम हुआ था, ये कुछ और हुआ था। 7.5 लाख फलस्तीनियों को इस्राएली रियासत तस्लीम बनने से पहले ही 7.5 लाख फलस्तीनियों को उनके घरों से निकालकर उर्दन और मिस्र की तरफ धकेल दिया गया। क्या ये बाहर से आई हुई आबादी ऐसा कर सकती थी? ये काम किसने किया? बरतानिया ने। अब सुनिए, हम पाकिस्तान की तरफ आते हैं, यहां से हमें यह मसला ज्यादा समझ में आएगा। कश्मीर का मसला हल करने के लिए पाकिस्तान की हुकूमत कभी अमेरिका की तरफ देखती है, कभी बरतानिया की तरफ देखती है, लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि फलस्तीन के कश्मीर का मसला पैदा किसने किया? भाई, इंडिया की हुकूमत तो तब कायम नहीं हुई थी, पाकिस्तान तो तब नहीं बना था, इंडिया भी तब नहीं बना था। यह गेम किसने तैयार की कि इनके दरमियान में एक ऐसा इशू छोड़ दो कि ये आपस में लड़ते रहें? अब मजे की बात यह है, इसे कहते हैं गुलामाना ज़हनियत। मजे की बात यह है, वो कहते हैं ना, मीर कहते हैं, मीर बीमार हुए जिस अत्तार के सबब, उसी अत्तार से वो जाके दवा लेते हैं। मैंने तगय्युर लफ्जी जरा चेंज कर दिया, खवातीन भी तशरीफ फरमा है, उसी अत्तार से जाकर दवा लेते हैं। मैं सही कह रहा हूं कि मैं जब नया नया मैंने माशरती उलूम पढ़नी शुरू की, मैं सच कह रहा हूं आपको, ये 10वीं में जब मैं पढ़ता था, मुझे तब ये समझ में नहीं आता था, भाई हम क्यों कहते हैं बरतानिया से, अमेरिका से, ये दूसरों से जाकर कि इस मसले को हल करो। वो इस मसले के पैदा करने वाले हैं, हम उन्हीं को जाकर कहते हैं ये मसला हल करो। वो मसला क्यों हल करेंगे? उन्हें तो इस मसले से कोई खास मतलब था, इसीलिए वो इस मसले को हल कभी नहीं होने देंगे। और अजीजान मन याद रखिए, मसला फलस्तीन के लिए मैं सुन रहा था, हमारी एक बड़ी अच्छी, वैसे वो मैं कहूँगा सफारतकार हैं, मिस मलिहा लोधी, मैं बड़े शौक से सुनता हूं उनको, बड़े अच्छे उनके व्यूज होते हैं। लेकिन एक बात मुझे बड़ी अजीब लगी, वो बार बार ये कहती थी, लेकिन शायद वो हकीकत बताना चाहती थी, उनकी ख्वाहिश नहीं होगी, मगर वो हकीकत बताना चाहती थी कि फलस्तीन के अंदर फलस्तीनियों का जीनोसाइड अगर रुकेगा तो वो सिर्फ अमेरिका रोक सकता है। वो ना रूस रोक सकता है, ना बरतानिया रोक सकता है, ना फ्रांस रोक सकता है, ना मुस्लिम दुनिया रोक सकती है। अगर कोई रोक सकता है तो वो सिर्फ अमेरिका रोक सकता है। लेकिन सवाल यह पैदा होगा, वो क्यों रोकेंगे? वो क्यों रोकेंगे? उन्होंने तो मसला पैदा ही इसलिए किया कि उनके कोई खास मकासद हैं इस मसले से। इस मकसद को हमेशा जिंदा रखने के साथ उनके कोई खास मतालिब हैं। जब तक वो मकासद और मतालिब पूरे नहीं हो जाते, उन्हें कोई गरज नहीं है कि फलस्तीन के कितने मुसलमान शहीद हो गए, कितने बच्चे शहीद हो गए, कितनी औरतें शहीद हो गई। उन्हें इससे गरज है कि उनके मकासद और मतालिब पूरे हुए या नहीं हुए। अजीजान मन, फलस्तीन इस्लामी इसराइली रियासत का ऐलान होता है तो यह कहा जाता है कि 2 स्टेटें बनेंगी। किराएदार को लाए गए, किराएदार आया, मकान के अंदर ठहरा, किराया भी कोई नहीं दिया। मुंसफ को बुलाया गया कि फैसला करो। मुंसफ ने फैसला किया, घर के 2 हिस्से कर दिए जाएं, एक हिस्सा मालिक का है और एक हिस्से में अब किराएदार रहेगा। यह फैसला हुआ यूनाइटेड नेशन के अंदर। एक बात मुझे वाकई ये समझ में नहीं आती कि यूनाइटेड नेशन से भी बड़ी हमारी हमदर्दियां होती हैं, और यूनाइटेड नेशन का जनरल सेक्रेटरी, या आप इराक में 1991 से हम थोड़ी सी नजर रखते हैं सियासत पर, जब से हमने होश संभाला तो हम ये देखा करते थे, हमने तो यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी को यकीन कीजिए इतना बेबस पाया है कि उससे तो किसी यूनियन काउंसिल का जो जनरल सेक्रेटरी होता है वो ज्यादा पावरफुल होता है। वो तो सिवाय रोने धोने के कुछ भी नहीं कर सकता। उसका काम ही यह है कि कमजोर कहीं पर अगर ताकतवर होने लगे तो ताकतवरों की फरमाइश के ऊपर उस कमजोर जो पर निकाल रहा था उसके परों को काट दिया जाए। यह काम करता है यूनाइटेड नेशन का जनरल सेक्रेटरी। और अगर ताकतवर किसी गरीब, किसी कमजोर कौम के ऊपर जुल्म करे
تو پھر یونائٹڈ نیشن کا جنرل سیکرٹری وہاں پر کیا کردار ادا کرتا ہے؟ وہ کردار صرف اور صرف رونے دھونے کا ہے، سوائے رونے دھونے کے پھر اس کا کوئی اور کام نہیں ہوتا۔ پھر یہ دعائیاں دیتا ہے لیکن ساتھ چلتی کچھ بھی نہیں۔ کتنے شرم کی بات ہے کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے جو فیصلے دیے اس کو چیلنج کرنے والا کون ہے؟ خود اس انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کو بنانے والے۔ آپ غور کیجئے، ابھی ایک نئی ڈیولپمنٹ بھی ہوئی، یعنی وہ پرانا واقعہ تو ہے نا کہ بھئی عالمی عدالت انصاف نے نیتن یاہو کو، اسرائیل کے جھوٹے کرپٹ اور قاتل وزیر اعظم کو، عالمی عدالت انصاف نے کہا کہ یہ کرمنل، وار کرمنل ہے، جنگی جرائم کا مرتکب ہوا ہے، جنگی مجرم ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی تنخواہیں روک لو۔ امریکہ نے کہا کہ آپ چونکہ عالمی عدالت انصاف چونکہ ہیگ میں لگتی ہے، انہوں نے کہا ہم آپ کو ویزا ہی نہیں دیں گے، آپ اب امریکہ میں نہیں آ سکتے۔ اسرائیل نے کہا کہ آپ کو ہم اب ویزا نہیں دیں گے، آپ یہاں پر نہیں آ سکتے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ امریکہ کا ویزا کتنا اہم ہے۔ ہماری اسلامی دنیا سے زیادہ کون بہتر جانتا ہے کہ امریکہ کا ویزا کتنا اہم ہوتا ہے؟ عالمی عدالت انصاف کے ججوں کو کہا گیا کہ ہم آپ کو ویزا نہیں دیں گے۔ کیا مطلب؟ اپنا فیصلہ چینج کرو۔ تم اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ نہیں کر سکتے۔ فیصلہ وہ ہوگا جو واشنگٹن وائٹ ہاؤس سے لکھا ہوا آئے گا، پھر ہم مانیں گے۔ ویسے ہمیں بہت مزہ آیا کیونکہ ہمارے ملک کا سسٹم بھی اس طرح کا ہی ہے، اس کے فیصلے بھی کہیں سے آتے ہیں، ہمیں تو سمجھ میں آ گئی، لیکن یورپین اقوام کو ایک دفعہ سمجھ میں نہیں، ان کی پاپولیشن کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کس قسم کی عدالت ہے اور یہ کس قسم کا سسٹم ہے، کیونکہ ان کا سسٹم تو واقعی اس طرح کا نہیں ہے۔ لیکن مغربی اقوام کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ جب ہیومن رائٹس کی بات آتی ہے تو تمہیں اگر ہیومن رائٹس چاہیے، تمہیں اگر انسانیت کے حقوق چاہیے، تو پھر لازمی ہے کہ یا تو تم یورپ کے اندر رہتے ہو یا پھر تمہارا رنگ سفید ہونا چاہیے۔ اگر تم ایشیا کے اندر رہتے ہو، اگر تم افریقہ کے اندر رہتے ہو، اگر تمہارا رنگ سانولا ہے، اگر تمہارا رنگ کالا ہے، تو پھر تم انسانی حقوق کے تم کسی قیمت کے اوپر بھی حقدار نہیں ہو سکتے۔ یہ ہے ان مغربی اقوام کی اصل ہیومن رائٹس ہونے کی حقیقت۔ ان سے بڑا نسل پرست دنیا نے کبھی پیدا نہیں کیا۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا، اقبال نے تب ہی کہہ دیا تھا جب ابھی پاکستان نہیں بنا تھا، حضرت اقبال نے یہ کہا تھا، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ مذہب لوگوں کو جوڑتا ہے، یاد رکھیے، اور جو مذہب لوگوں کو جوڑے نہیں وہ مذہب کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ یہ پیغام ہے ان مذہبی مس گائیڈڈ مزائلوں کے لیے بھی جو ہمارے ملک میں اکثر چلتے رہتے ہیں، ادھر ادھر ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگا کر اپنی شرلیاں چھوڑتے رہتے ہیں۔ وہ مذہب جو لوگوں کو تقسیم کر دے وہ مذہب کہلانے کا حقدار نہیں رہتا۔ یاد رکھیے، ہمارے دین کے اندر جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا، اب وہ چاہے کالا ہو، چاہے سفید ہو، چاہے مشرق میں ہو، چاہے مغرب میں ہو، چاہے بنگلہ دیش میں ہو، چاہے پاکستان کے اندر ہو، چاہے ہندوستان کے اندر ہو، چاہے یورپ کے اندر ہو، وہ سارے کے سارے رسول پاک کی ایک امت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں جی، معذرت کے ساتھ، میں اصل میں ایک چھوٹا سا عوامی خطیب بھی ہوں، تو جتنا ہلکا آپ نے نعرہ لگایا نا، اس سے پھر میرے جذبات مجروح ہو سکتے ہیں۔ آپ نعرہ لگائیں تو پھر زور سے نعرہ لگائیں، اگر لگا ہی دیا آپ نے تو۔ اسلام زندہ باد، اسلام، یہ ہے اسلام، یہ ہے دین، یہ ہے مذہب جو لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے۔ عزیزان من، میں فوج کے سپہ سالار کو یقین کیجئے خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کس بات پر؟ یہ بھی سن لیں، ہر بات پہ خراج تحسین نہیں پیش کر رہا، کس بات پہ خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں؟ ایک جو تم نے آنکھیں نکال کر ہندو بنیے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جو تم نے
قومی نظریے کی بات کی ہے. ہم نہیں جانتے پیچھے تم نے کیا کیا تھا. تم نے ہمارے دلوں کو جیت لیا ہے. اس بات کو چھوڑیے کہ پہلے آپ نے کیا کیا. تم نے جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہا کہ ہم وہ ریاست ہیں جو تاریخ یہ کہتی ہے کہ 1400 سال پہلے ایک ریاست مدینہ بنی تھی جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تھی, اور 1400 سال کے بعد پھر ایک ریاست اور پاکستان کے نام سے بنتی ہے جس کا کوئی اور معنی نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. اس کے علاوہ کوئی اور مطلب نہیں ہوتا. بڑی اچھی بات کی انہوں نے, اور پھر اس کے ساتھ ایک اور بڑی خوبصورت اچھی اور گہری بات کی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی ریاست کو چاہیے کہ اپنے اس بیان کو اپنی اسٹیٹ آفیشیل پالیسی بنا لے. وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ ہندوستان کے اندر بسنے والے 25 کروڑ مسلمان کوئی غیر نہیں, ہمارے پاکستانی بھائی ہیں. وہ ہم سے جدا بولیے نہیں ہے. وجہ سن لیجئے کیوں. وجہ یہ ہے, اگر پاکستان جغرافیہ ہوتا, اگر پاکستان کوئی جغرافیہ ہوتا تو پھر بڑا مسئلہ پیدا ہو جاتا. اور میں نے پچھلی دفعہ یہاں پہ خطاب کیا تھا اور اس میں میں نے بڑی تفصیل سے یہ بتایا تھا کہ اگر آپ پاکستان کو جغرافیہ بنائیں گے تو پھر بڑا مسئلہ ہو جائے گا. پھر پہلے بنگلہ دیش جدا ہوا, اب بلوچستان کو آزادی چاہیے, پھر سندھو دیش والے اٹھیں گے, پھر کوئی پنجابی زندہ باد کا نعرہ لگائے گا, پھر کوئی پختونستان زندہ باد کا نعرہ لگائے گا. نہیں, یاد رکھو, تم پختون ہو تو ہو, تم پنجابی ہو تو ہو, تم بلوچی ہو تو ہو, تم سندھی ہو تو ہو, تم مہاجر ہو تو ہو, لیکن اس سے بھی آگے بڑھ کر تم پاکستانی ہو. اور پاکستان وہ ہے کہ جو نظریہ پاکستان یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ بنا تھا. یہ چیز ہمیں اپنے وجود کے اندر, لاسٹ میں کر لیجئے گا, یہ چیز ہمیں اپنے وجود کے اندر انکلکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ محض جغرافیہ نہیں, یہ نظریاتی جغرافیہ ہے. یہ ایک نظریاتی جغرافیہ ہے, اور اس کے نظریے کے اندر جو بھی آتا ہے وہ اس جغرافیے کا حصہ ہے, وہ اس جغرافیے کا حصہ ہے. اب آتے ہیں فلسطین کے اندر کیا ہوا. جی 2 ریاستیں بنا لیں, جو 2 ریاستیں بنا لی جائیں. اب 2 ریاستیں بنانے کا جو تصور تھا, فلسطین کے عظیم حماس کے مجاہدین نے اس کو مسترد کر دیا. میں یہاں پر ایک اور بات بھی کرنا چاہتا ہوں. فلسطینیوں کے اندر بھی تفریق پیدا کی گئی. کس طرح؟ پی ایل او کو اپنے ساتھ ملایا گیا. پی ایل او پیلسٹینین لبریشن آرگنائزیشن, جو یاسر عرفات کی تنظیم تھی, اور یاسر عرفات کبھی فلسطین کی آزادی کا اشتہارہ تھا. آج کیا ہے پی ایل او؟ آج پی ایل او اسرائیل کی ایسٹ انڈیا کمپنی بن چکی ہے. وہ جس طرح چاہتے ہیں ہم کو چلاتے ہیں. مغربی بینک کے اندر ایک وسیع رقبہ ان کے زیر استعمال ہے. 50 لاکھ سے زیادہ فلسطینی وہاں پر آباد ہیں, مگر کس طرح سے؟ ایک سیکنڈ بلکہ تھرڈ سٹیزن کی حیثیت سے. وہ جب چاہتے ہیں ان کے مکان خالی کرا لیتے ہیں, وہ جب چاہتے ہیں ان کو مار لیتے ہیں, جب چاہتے ہیں ان کو گھروں سے اٹھا لیتے ہیں. وہ کسی عدالت میں بھی جا کے اپنے آپ کو پیش نہیں کر سکتے, ان کے کوئی بنیادی انسانی حقوق نہیں ہے. مگر پی ایل او کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ پی ایل او کے لوگوں کو ان کی تنخواہیں گھر میں بیٹھے ہوئے ملتی ہیں. لیکن حماس کے عظیم مجاہدین نے ایک قوت, ایک طاقت, ایک حریت اور آزادی کا ایک اشتہارہ بن کر باہر نکلے. اور کیا کیا؟ اب دیکھیے, حماس کے مجاہدین سے کہا گیا کہ 2 قومی ریاست کے تحت آپ کسی طرف آ جائیے. تو انہوں نے کہا کہ ہم 2 قومی ریاست کو نہیں مانتے, ہم یہ مانتے ہیں کہ فلسطین کے اندر صرف ایک ریاست ہوگی, اور وہ ریاست صرف فلسطینیوں کی ہوگی. کیوں؟ اگر یہ مان لیا جائے تو پھر یاد رکھیے آپ کو یہ پھر تسلیم کرنا پڑے گا. آئندہ ماضی کے اندر بھی ایک پریسیڈنٹ بن جائے گا, ایک نظیر بن جائے گی کہ جو بھی جس علاقے کے اوپر آپ کسی بھی کالونی بنا کر
وہاں پر غیر لوگوں کو لا کر آباد کریں اور اس کے بعد آپ اعلان کر دیں یہ ایک ریاست ہے، تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ یہ ایک ریاست ہے۔ کیا ہے اسرائیل؟ اسرائیل ایک کالونی ہے، ایک غیر ملکی کالونی، جس کو ریاست کا نام دے کر لوگوں سے یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ اس کو تسلیم کرو۔ عزیزان من، میں یہ سمجھتا ہوں مانا حماس کے لوگ مسلمان ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیے جہاں پر بھی حریت کی تحریکیں چلتی ہیں، جہاں پر بھی آزادی کی تحریکیں چلتی ہیں، چاہے وہ کشمیر کے اندر ہو یا کہیں پر بھی ہوں، ہمارے قائد اعظم بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میں یہاں پر ایک خاص طور پہ آپ کو واقعہ بھی بتانا چاہوں گا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جب پاکستان بنا تو اس وقت ماؤنٹ بیٹن نے کہا کہ جی میں آپ کا گورنر جنرل بننا پسند کروں گا۔ دونوں انڈیا اور پاکستان ریاستیں جو ہیں 5 سال کے لیے مجھے ماؤنٹ بیٹن کو گورنر جنرل بنا لیں۔ کیوں؟ تاکہ برطانیہ کے مفادات کا 5 سال کے لیے اور تحفظ ہوتا رہے۔ انڈیا کے لوگ مان گئے، جواہر لال نہرو صاحب مان گئے، گاندھی صاحب مان گئے، مگر قائد اعظم نے یہ بات نہیں مانی۔ عزیزان من، جب قائد اعظم نے یہ بات نہیں مانی تو ہوا کیا؟ انڈونیشیا کے اندر انڈونیشیا کی آزادی کی تحریک چل رہی تھی، اور اس تحریک کے خلاف جو کولونیل پاور تھی، اس کو جو اسلحہ فراہم کیا جا رہا تھا وہ کراچی کی بندرگاہ کے راستے سے جاتا تھا۔ قائد اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے گورنر جنرل ہاؤس میں بیٹھ کر سب سے پہلے جس حکم نامے پہ سائن کیے وہ یہ تھے کہ آج کے بعد کراچی کی پورٹ کے اوپر سے کوئی بھی جہاز اسلحہ لے کر انڈونیشیا نہیں جائے گا، ہم انڈونیشیا کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ ہے ہماری پاکستان کی تاریخ، ہمیں اس کا تحفظ کرنا ہے۔ پاکستان کی تاریخ مانا بہت کچھ ہوا لیکن بہت درخشاں بھی ہے، ہمیں پازیٹیو چیزیں دیکھنی ہیں اور مثبت چیزوں کو لے کر نئی نسل کو یہ بتانا ہے کہ یہ تھے تمہارے بڑے۔ وہ بڑے بتانے کے لیے ہمیں کسی کرپٹ جج کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، کسی بڑے کا نام بتانے کے لیے ہمیں کسی کرپٹ سیاستدان کا بتانے کی ضرورت نہیں، ہمیں یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ ہمارے بڑوں میں قائد اعظم کھڑے تھے، ہمارے بڑوں میں علامہ اقبال کھڑے تھے، ہمارے بڑوں میں مولانا محمد علی جوہر کھڑے تھے، ہمارے بڑوں میں مولانا ظفر علی خان صاحب جیسی شخصیتیں کھڑی تھی۔ اس مختصر وقت میں اتنا ہی بیان ہو سکتا تھا۔ اللہ رب العالمین جل مجدہ ہمیں فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم خاموشی اختیار نہ کریں، بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح فرمایا کہ جہاد 3 قسم کے ہیں، سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ جو لڑ سکتا ہے وہ جہاد بالسیف کرے، وہ ہاتھ کے ذریعے برائی کو روکے، اگر ہاتھ کے ذریعے نہیں روک سکتا تو پھر زبان کے ذریعے روکے، اور اگر زبان کے ذریعے نہیں روک سکتا تو کم از کم دل کے ذریعے روکے۔ تو کم از کم میں مشکور ہوں آپ احباب کا، خاص طور پہ خالد صاحب کا، کہ ہم یہاں پر کھڑے ہو کر کم از کم جہاد باللسان کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ کی میری حاضری قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔